اور اس وقت رخ کریں گے مانسہرہ کا، جہاں پر اس وقت انجینئر امیر مقام جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں قاسم شاہ صاحب اس کے ساتھیوں کو مسلم لیگ نون آنے پر بھی مبارکباد دیتا ہوں اور سردار یوسف صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، مگر میں ساتھ اپنے بھائی اس کی اگر بات نہ کرو میاں ضیاء الرحمان کی، یہ وہی دلیر شخص ہے، میرے ساتھ کام کیا ہے کہ پی اسمبلی میں کہ کروڑوں روپے کے بیگ لوگوں نے لائے اور ضیاء الرحمان صاحب نے مسترد کیے اور اونٹ شیر کو دیا اور نواز شریف کے سپاہی اور اس کے نامزد لوگوں کو دیا۔ میں آج آپ کو کہتا ہوں، میں اس کے چشم دید گواہ ہوں، اس نے بالا کوٹ کے عوام، مانسہرہ کے عوام کا سر فخر سے بلند رکھا۔ میں آج اس کی گواہی دے رہا ہوں، اسی طرح ایماندار شخصیت کہ انہوں نے ان سب کو مسترد کیا اور کہا کہ مجھے یہ نوٹوں کے بیگ نہیں چاہیے، اپنی پارٹی چاہیے، اور میں اپنے عوام کو بیچنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں ضرور ضیاء الرحمان صاحب آپ نے پارٹی کے لیے پانے دیے، اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور میں بحیثیت صدر کے پی کے مسلم لیگ نون اور میرے قائد شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تشریف رکھتے، آپ سے وعدہ کراتا ہوں مستقبل مسلم لیگ کا ہے اور آپ کو ایم پی اے سے دگنا عہدہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے بالا کوٹ کے عوام کے سامنے آپ سے وعدہ ہے۔ میں ضرور ان پہاڑوں میں بات ہوئی بارش کی، میں بھی آپ کی طرف پہاڑوں میں بسنے والا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ پہاڑوں کے لوگ دلیر لوگ ہیں، یہ بارش اور برف تو کیا گولیوں سے بھی باندھنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ ڈٹ کے رہیں گے۔ اور شاہد خاقان عباسی جو ہمارا وہ کہتے ہیں مجھے مہمان لگے، مگر چونکہ اس کا تعلق پنجاب سے کے پی میں مہمان خصوصی ہے جلسے کا، اس کی تقریر آخر تک سن کر جائیں گے۔ میرے ساتھ کیا الفاظ آپ کے لیے ادا کرو۔ آج میں دیکھتا ہوں اوپر ان لوگوں کی جمع غفیر کو، آگے دیکھتا ہوں سامنے کہ عوام کا ایک سمندر نکل آیا ہے۔ ابھی قاسم شاہ صاحب نے کسی اور نے بات کی، میں نے کہا کسی کا باپ سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ دوبارہ اس عوام کی فیصلہ ایک ہوگا اور وہ دوسری طرف لے کے جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم ان سب کو بہا کے لے جائیں گے کہ جو عوام کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ سامنے آ جائے گا، اور انشاءاللہ آج یہ نہیں کہ آپ سیٹ جیت گئے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ لوگ ووٹ ڈال لے پھر بھی سیٹ جیتے، مگر آج نے آپ وہی پیغام دیا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں نواز شریف نااہل ہے۔ آج آپ کی پہاڑوں کے لوگوں نے ثابت کیا کہ نواز شریف اصلی اور حقیقی لیڈر ہے اور اہل ہے اور اہل رہے گا، باحیات اہل رہے گا اور بستا ہوا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے آپ کے ساتھ موسم خراب نہ ہوتا اور وقت میں آپ کے ساتھ رہا، مجھے آج اکتوبر کا زلزلہ یاد ہے اور 9 اکتوبر کو میں یہاں آپ کے اوپر حاضر ہوا، ساری تباہی دیکھ لی، یہاں کیا کچھ ہوا ہے۔ ہمیں احساس ہے، میں سردار یوسف صاحب کی بات نہ کرو، بہت زیادتی ہوگی، ظلم ہوگی، اس نے ہمیشہ آپ کے حقوق، اس زمانے میں یہ ڈسٹرکٹ ناظم تھے اور سردار شاہ جہان ہمارے ساتھ ایم ایل اے تھا، آپ کے لیے مظہر قاسم صاحب ایم پی اے تھے، آپ کے حقوق کے لیے دن رات لڑا اور ہمیں بھی سونے نہیں دیا، اور ہم اپنے آواز ہر جگہ آپ کے حقوق کے لیے بلند کی۔ مگر مجھے دکھ ہوتا ہے وہی منصوبے جو آپ کا اپنا حکومت میں وزیر آ گیا، جس طرح ضیاء الرحمان کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، وہ منصوبے کہاں کے کہاں لے کے گئے۔ ہم نے تو نیو بالا کوٹ سٹی کی منظوری دی تھی، وہ نیو بالا کوٹ سٹی کدھر بھیج دیا اور کدھر چلے گئے۔ تو آپ کو اس کا ہمیشہ سردار یوسف صاحب نے
آپ کے حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور ہر فرم پر آپ کی بھرپور نمائندگی کیے اور آپ کے لیے آواز بلند کیا ہے، اس لیے آپ یہ لوگ اس کے ساتھ دے رہے ہو۔ یہ کسی نے آپ کو زبردستی نہیں لے کے آئے، آپ اپنے دل سے آئے اور اپنے محبت سے آئے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ محبت کا رشتہ ہمارے سب کے درمیان اور اپنے قائد محترم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ قائم دائم رہے، اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اگر 6 مہینے بعد اتنی تبدیلی آئی ہے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں ابھی بات ہوئی کہ حکومت کتنا ٹائم گزارے گا۔ میں نے کہا اگر ہم نہیں کہتے، وہی لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی پر مہر لگایا تھا وہ باہر نکلے اور 1 سال بعد نکلیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے، دوبارہ آپ کی باری ہے، وہی لوگ بھی نعرہ دیں گے، پاکستان ان کا بھی ہے، گیس اور بجلی کا بل وہ بھی ادا کر رہے ہیں، وہی مہنگائی کے جو طوفان آئے۔ میں کہتا ہوں عمران نے اپنا ایک وعدہ ضرور پورا کر دیا۔ وہ کون سا وعدہ ہے؟ وہ جو دھرنے میں بات کر رہے تھے کہ گیس کے اور بجلی کے بلوں کو جلا دے، یاد رکھے، اپنے حافظہ یاد رکھے، ابھی اس طریقے سے نہیں ہوا ہمارے دور میں، اس نے دوسرا طریقہ نکالا، اتنی مہنگی کر دی بجلی اور گیس کہ لوگ مجبور ہو گئے جلانے پر۔ تو عمران کا وہی وعدہ کہ بجلی اور گیس کے بل جلائے، اسی کے دور میں لوگ جلانے پر مجبور ہو گئے۔ میں اس لیڈر کے بارے کیا بات کروں جو یو ٹرن پر فخر کرتا ہے؟ یو ٹرن کیا کرتا ہے؟ وعدہ خلافی کو، جھوٹ کو، بیمانی کو، جو جھوٹ اور بیمانی اپنے لئے احساس سمجھتا ہے، تو اس پر ہم کیا بات کریں گے؟ اس وزیر اعظم کو اس کی اس چیز میں کوئی مہارت نہیں ہے، نہ اس کی کیبنٹ کی مہارت ہے، اس کی مہارت 2 کاموں میں ضرور ہے، ایک نئی شادیاں کرے اور پھر چھوڑ بھی دے، اس کی ایک اور مہارت ہے، اور دوسری مہارت ہم نے اس کی دیکھ لی۔ کون سی مہارت ہے؟ باہر ملک سے وی آئی پیز آ کر اس کے ساتھ گاڑی چلانے کا، ڈرائیور بننے کا، اس کا ہیڈ آف اسٹیٹ اور ملکی سربراہی کا وہ اہلیت اس میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ابھی لوگوں کے احساس ہو رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھی ان چیزوں سے ڈرنے اور دبنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہم نواز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی کیبنٹ میں 40 وزیر تھے، ہم خود احتساب کو پیش کرتے اور آپ کو چیلنج کرتے کہ اپنے کے پی کے کی وہی کیبنٹ پیش کرو تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون چور اور ڈاکو ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ وہی پشاور میں ایک بی آر ٹی منصوبہ جو 30 ارب سے بڑھ کر 100 ارب ہو گیا، اس کو کھول کر دیکھو تو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کے بڑے ڈاکو اور چور کون ہے اور کس نے پیسے کھائے، اس قوم کے پیسے کس نے کھائے۔ ہمیں فخر ہے، ہمیں اس طرح لیڈرشپ ملی، ایماندار، دیانتدار، اس لیے عوام آج ان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سرخ رو ہو کر ہماری لیڈرشپ دوبارہ آپ کے درمیان آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سے وعدہ، اپنی بات مختصر کرتا ہوں، ایک آپ کی وعدہ ایک بندے کو جانا نہیں، شاہد صاحب کی تقریر ختم ہو کر پھر جائیں گے۔ دوسری بات، اس مسلم لیگ میں ہمارا مرنا جینا ہوگا، اس شیر کے ساتھ رہنا ہوگا، اور آپ کی الیکشن پوری دنیا اس کو دیکھ رہا ہے، اس صرف بالا کوٹ کی ایک حلقے کا الیکشن نہیں ہوگا، یہ الیکشن پوری دنیا دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں کی عوام سے توقع رکھتے ہیں کہ پوری دنیا کو میسج دے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، ثابت کرے گا کہ شیر سچا ہے، اس کے لیڈر سچے، اور وہی پیٹ جھوٹا تھا اور جھوٹا رہے گا۔ آپ سب کی میں آپ ہی سے وہ آپ لوگوں کو دیکھ کر پہاڑوں کا تو دلی محبت ہے آپ سے، اس لیے آپ سے دل کی باتیں کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں پہاڑوں کے لوگ بکنے جھکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔
آپ ہمیں سرخرو کریں گے پوری پارٹی کو، سردار یوسف صاحب کو، قاسم شاہ صاحب کو اور میرے بھائی اس نے جو بات کی ہے اس کو پورا سرخرو کر کے مہرے اسی دن لگائیں گے۔ احتیاط سے ہر پولنگ سٹیشن کسی کا مائی کا لال جرت نہیں کر سکتا، مگر آپ کو ہر ایک پولنگ سٹیشن میں خیال رکھنا ہے، ایجنٹ سے شروع ہو کے صبح وہی بکس چیک کرنے سے اور وہی پریزائڈنگ افسر سے لکھ کر لینے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ یہ خوشخبری آپ پورے پاکستان اور پوری دنیا کے دنیا کہ پی ایم ایل این زندہ ہے، شیر زندہ ہے، نواز شریف ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت مہربانی۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور کے پی کے صدر مسلم لیگ نون انجینئر امیر مقام اس وقت جلسے سے مانسہرہ میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے مانسہرہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہاڑوں پر رہنے والے دلیر ہوتے ہیں، آپ نے ثابت کر دیا کہ نواز شریف حقیقی لیڈر ہے، ہم نے ہر جگہ آپ کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے۔ یہ کہنا تھا انجینئر امیر مقام کا۔ انہوں نے یہاں کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ پہاڑوں کے لوگ بکنے اور جھکنے والے نہیں ہوتے، مانسہرہ کے عوام ضمنی الیکشن میں ثابت کر دیں گے کہ وہ نواز شریف کے شیر ہیں۔ یہ کہنا تھا انجینئر امیر مقام کا۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری لیڈرشپ ایک بار پھر سرخرو ہو کر عوام کے درمیان ہوگی۔